فرمائے اس کے بعد اذان ہوگی 10 منٹ بعد ہم لوگ بدل سکتے حالات تمہارا، اے قوم تجھے ملی
دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور یوم جمہوریہ پر تقریر پیش فرمائیں، اور اس کے بعد پھر آخری ترانہ پڑھ کر کے اپنے جلسے کا اختتام کیا جائے گا۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام، مہمانان خصوصی اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت ملی ہے وہ ہے یوم جمہوریہ اور ہندوستانی مسلمان۔ ہندوستان کا شمار دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے، جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام مذہب کے لوگ بڑی محبت سے رہتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے تمام مذہب کے لوگ لڑائی لڑے اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ پھر ہندوستان کو چلانے کے لیے 26 نومبر 1949 کو ایسا قانون بنایا گیا جس میں ہر مذہب والوں کو رہنے کا حق دیا گیا، اور 26 جنوری 1950 کو قانون نافذ کیا گیا۔ اس قانون کے بعد ہندوستان میں جمہوری طرز کا آغاز ہوا۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا رول بہت اہم رہا ہے۔ یہ تحریک اصل میں مسلمانوں نے شروع کی تھی۔ اس کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ سن 1857 میں یہاں 24,000 مسلمانوں نے وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا تھا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ محترم سامعین، بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بتاؤ تو صحیح کہ ہندوستان کو تاج محل کی خوبصورتی کس نے دی؟ بتاؤ تو صحیح کہ لال قلعے کی بلند عمارت تمہیں کس نے دیا؟ قطب مینار کی خوبصورتی کس نے دی؟ چار مینار کی خوبصورتی کس نے دی؟ حاضرین محفل، ہندوستان کا چپا چپا مسلمانوں کی گواہی اور محبت کی شہادت دیتا ہے۔ ملے گی منزل مقصود، یہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ حاضرین محفل، آج حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلم اقلیت کو آئین میں ملنے والے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش زور و شور سے کی جا رہی ہے، اور حکومت خاموش تماشائی بنی دیکھ رہی ہے۔ اسی لیے ہر ہندوستانی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دستور ہند کو جاننے کی کوشش کرے اور دستور ہند کی روشنی میں ان کی ظالمانہ کوشش کو ناکام کرے۔ انگریز یہاں سے چلے تو گئے، لیکن افسوس اس نظریے کے ماننے والے اب بھی موجود ہیں جو انگریزوں کے برے اثرات کو قبول کر کے ہندوستان کو مذہب، علاقہ، برادری، امیری، غریبی، رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہندوستانی مسلمان یہاں کی اس دم توڑتی جمہوریت کا احترام کرتے ہیں، اور تمام مدارس اسلامیہ میں آج بھی 26 جنوری اور 15 اگست کو پرچم لہرانے کی تقریب منعقد کی جاتی ہے، اور علامہ اقبال کا لکھا ترانہ پڑھا جاتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم گل